ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی کا بے بہا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جمعے کے دن کلمے کی نسبت سے ایک جگہ جمع فرمایا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا ہے وہ کلمے کی نسبت ہے، اور یہ نسبت، یہ کلمہ کائنات کی روح ہے، اور اس سرزمین پر جب تک کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا اور صحیح القلب انسان موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے نظام کو باقی رکھیں گے، وہ دنیا باقی رہے گی۔ جس دن اس دنیا سے کلمہ پڑھنے والے ختم کر دیے جائیں گے یا اٹھا لیے جائیں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے نظام کو بھی ختم کر دے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ اس کلمہ اور کلمہ پڑھنے والوں کی قدر قیمت کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو قائم کر رکھا ہے۔ سورج کا وقت پر نکلنا، وقت پر ڈوبنا، دن کا آنا، رات کا آنا، چرند پرند، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یعنی الغرض اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، جو سسٹم ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف ایک کلمے والے کی بدولت نظر آ رہا ہے۔ جس دن کلمہ ہو اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو ختم کر دے گا، اس کائنات کے نظام کو ختم کر دے گا۔
یأتی اللہ فی الامر اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ سامعین اعظام، یہ کلمہ بہت ہی وزنی کلمہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اس کی حقیقت کو بٹھا دے، جما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایک پلوے میں تمام آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک پلوے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلوے میں کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو پلوہ ہے، جس پلوے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھا جائے گا، وہ پلوہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کلمے کی قدر و قیمت کا اندازہ اس معمولی سی بات سے لگائیے کہ ایک انسان، ایک بوڑھا انسان 100 سال کا، جس نے اپنی پوری زندگی کفر اور شرک میں گزار دی ہو، اگر وہ ایک بار صدق دل سے جب یہ کلمہ پڑھتا ہے اور اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے سارے کفر اور شرک کو زائل کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہے کلمے کی اہمیت، فضیلت، عظمت، کہ پوری زندگی کفر اور شرک کرنے والا انسان جب پڑھتا ہے اسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو ہے اس کے ماقبل کی، انسان کے ماقبل کی تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اگر شرک کرنے والا انسان جب توبہ کر کے کلمہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب وہ نئے سرے سے اپنے اعمال کی ابتدا کرتا ہے۔ یہ ہے کلمہ کی اہمیت اور فضیلت۔ آج پورے عالم میں بگاڑ ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اپنی صرف زبان سے پڑھتے ہیں، ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی زبان سے ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی زبان سے ہم گالی بھی دیتے ہیں، اسی زبان سے اپنی ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو ہمیں بے حیاؤں کی لسٹ میں لا کر شامل کر دیتا ہے۔ آج ہم صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور بے حیائی بھی کرتے ہیں، صرف دل سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ چوری ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں۔ آج کون سی ایسی برائی ہے جو ہم مسلمانوں میں موجود نہیں؟ حالانکہ کلمے کی تاثیر اور طاقت تو یہ ہے کہ وہ سارے گناہوں کو زائل کر دیتی ہے، لیکن ہم پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں سے رکتے نہیں۔
اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا. کیوں؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے دل میں بگاڑ ہے. دل میں بگاڑ ہونے کی وجہ سے یہ سارے کام ہم انجام دیتے ہیں. آج پوری دنیا میں بگاڑ اور فساد ہے. انسانی شکل میں بھیڑیے نظر آتے ہیں, درندے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انسان ایک دوسرے انسان کا خون بہا کر خوش ہوتا ہے, دوسری کی زمین پر قبضہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے, دوسری کی عزت کو تار تار کر کے دوسروں پر ظلم کر کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان اپنی بڑائی بیان کرتا ہے. یہ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو گیا ہے. جب ہمارے دل میں فساد پیدا ہوگا تو فساد جنم لے گی, اور اگر ہمارا دل اپنے فساد نہیں ہوگا اور اگر ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول, اللہ اور اس کے یاد سے ہمیشہ تازہ رہے گا تو پھر خیر ہی خیر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور اپنے فاقہ کشی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں آدمی بھیجتے ہیں. جب وہاں کچھ نہیں ملتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس مہمان کی ایک رات مہمان نوازی کرے. ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس مہمان کو لے کر اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھ سنو, یہ مہمانی رسول ہیں, ان کی اکرام اور عزت میں ذرہ برابر بھی کمی اور کسر نہیں آنی چاہیے. گھر میں جو کچھ بھی ہے ساری چیزیں نکال کر رکھ دو. وہ خوشبخت بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ خدا کی قسم گھر میں صرف تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے ہے. صحابی رسول کی ایثار اور قربانی کو اور ہمدردی کو دیکھیے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے میری شریک حیات, ہم بھوکے رہ سکتے ہیں, ہمارے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں, لیکن مہمان رسول بھوکا رہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو, سلانے کے بعد پھر کھانا لے کر لا آؤ, ہم کھانا لے کر بیٹھیں گے. بیٹھنے کے بعد تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا. ان کی بیوی ایسا ہی کرتی ہے, وہ چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیتی ہے. صرف مہمان کھاتا ہے, میاں بیوی دونوں بھوکے, بچے بھی بھوکے رہتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ کشف, بذریعہ وحی رات کا سارا قصہ معلوم ہو چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلاں مرد یعنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فلاں عورت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کو اس عمل سے ہنسی بھی آ گئی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو میاں بیوی کے اس عمل کو اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں اور اتنا پسند کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی وَيُورِثُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ اپنے جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ فاقے میں کیوں نہ ہو. کہ جب دل درست ہوا تو انہوں نے خود بھوکا رہنا گوارا کیا لیکن مہمان کو کبھی بھوکا نہیں رکھا. جب دل درست ہوا تو انہوں نے وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو معاف کرنے میں سکون محسوس کیا. جب دل درست ہوا تو بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلانے میں انہوں نے سکون محسوس کیا. حضرت ابو جہل ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا جو اس جنگ میں شریک تھے اور ایک مشکیزہ میں کچھ پانی لے لیا کہ شاید انہیں پیاس لگی ہو. جب وہ تلاش کرتے ہوئے اتفاق سے ایک جگہ پر اپنے چچا زاد بھائی کو پاتے ہیں. وہ زخمی حالت میں تھے اور دم نکل رہا تھا, نسا جیسی حالت تھی. وہ پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو پانی پلاؤں. وہ اشارہ سے ہاں کہتے ہیں. تبھی پاس میں کوئی صاحب آہ کی آواز آتی ہے, وہ اشارہ کرتے ہیں انہیں جا کر پلاؤ. جب وہ ان کے دوسرے صاحب کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ حشام ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب وہ انہیں پانی پلانے کے لیے جاتے ہیں تو تیسرے صاحب آہ کہتے ہیں تو وہ انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ, انہیں پانی پلاؤ. جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا دم نکل چکا ہے. جب وہ حشام ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ بھی جان بحق ہو چکے ہیں. جب یہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی دنیا سے جا چکے. جب دل درست ہوا, جب معرفت الہی حاصل ہوئی تو خود وہ پیاسے رہے لیکن اپنے بھائی کو پہلے ترجیح دی کہ انہیں پانی پلایا جائے اور اس میں انہوں نے اپنی جان دے دی. یہی وہ لوگ تھے جب دل کے اندر برائی تھی, فساد تھا, دل میں بگاڑ تھا, ظلمت تھی, کفر تھی, شرک تھا, تو اپنی اولاد کو فاقے کی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل نہ کرو. جب دل درست ہوا تو انہوں نے اپنے پر دوسرے کو ترجیح دی. خود بھوکے رہے لیکن دوسرے کو کھانا کھلایا. خود فاقہ کی زندگی گزاری لیکن کبھی انہوں نے کسی کو اپنے دروازے سے بھوکا جانے نہیں دیا. سامعین اعظام, جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم کہ کل قیامت کے دن نہ مال کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی سوائے قلب سلیم کے, یعنی بہترین دل جو لے کر آیا ہو. اس آیت کے اندر دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے, مال اور اولاد. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. آج مال کی وجہ سے نہ جانے ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں. یاد رکھیے, مال سے ہم عمدہ کھانا تو خرید سکتے ہیں لیکن صحت نہیں خرید سکتے. مال سے ہم
عمدہ لباس تو خرید سکتے ہیں لیکن خوبصورتی نہیں خرید سکتے. مال سے ہم دوا تو خرید سکتے ہیں لیکن صحت نہیں خرید سکتے. مال کے ذریعے ہم کتاب تو خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں خرید سکتے. اس آیت کے اندر دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون کہ کل قیامت کے دن نہ مال کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی الا من اتى اللہ بقلب سلیم سوائے اس کے کہ جو بہترین قلب لے کر آیا ہو, قلب سلیم لے کر آیا ہو. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.